अस्सलाम वालेकुम। اس کے اندر میں ایک خاتون ہیں جو کہ بار بار مجھے، میری فیملی، میری بیٹی ان کو نشانہ بنا رہی ہے، اور اس کے اندر میں انہوں نے آج کچھ 7 مجھے لے کر یہ بولا کہ میں نے 7 جھوٹ جو بولے ہوئے ہیں انہیں بے نقاب کیا جائے۔ تو میں اب جو انہوں نے میرے پر ایلیگیشنز لگائے ہیں میں ان کا رپلائی کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے انہوں نے یہ بولا کہ جی سی سی ٹی وی میں اغوا کر کیوں نہیں آئے۔ ایک میڈیکل کلینک ہے، ادھر سے سی سی ٹی وی میری گلی تک شو کر رہا ہے۔ سیکنڈلی اغوا کار باپ جو ہے وہ اغوا کا مسلسل بول رہا ہے پہلے دن سے، اور گلی کا ڈسٹنس جہاں گاڑی کھڑی ہوتی ہے وہاں سے میرے گھر کا ڈسٹنس آدھا میل ہے۔ میرے گھر سے میکسیمم گلی کا جو کارنر ہے وہ میکسیمم 20 میٹر ہوں گے، 6 7 8 9 زیادہ زیادہ 6 یا 7 گھر ہوں گے، وہ آپ کراس کریں تو گلی کا کارنر آ جائے۔ سی ٹی وی کے اوپر انہوں نے پوائنٹ کیا کہ جی دیکھیں، سی سی ٹی وی کو ڈیسیو کرنا یہ جو پروفیشنل گینگز ہوتے ہیں ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ یہ گاڑی کو گلی کے بالکل کارنر پہ اس طریقے سے کھڑا کیا جا سکتا ہے کہ پتہ بھی نہ چلے، بچی کو اس طرح سے غائب کیا جا سکتا ہے، اور اس ٹائم پہ غائب کیا جا سکتا ہے کہ اس کا کسی کو علم ہی نہ ہو۔ تو یہ پروفیشنل لوگ ہیں، اور یہ اس دن یہاں پر نہیں آئے تھے۔ یہ ڈیفینیٹلی جو فائنڈنگ ملی ہے یہ اس انسیڈنٹ سے پہلے سے یہاں پر موجود تھے، اور یہ ڈیفینیٹلی انہوں نے یہ سارا ورک آؤٹ کیا تھا۔ کو ایک اور چیز واضح کر دوں کہ میری لیگل ٹیم صبح ایکشن لے گی آپ کے اگینسٹ، کیونکہ آپ نے میرے لیے بہت ساری ڈیفیمیشن کی ہے، مجھے لے کے اور میری بیٹی کو لے کے اور میری فیملی کو لے کے۔ تو یہ میں آپ سے ڈائریکٹلی بول رہا ہوں کہ آپ کے اگینسٹ ایک ڈیفیمیشن کا کیس صبح ہونے لگا ہے۔ آج میں نے اپنی لیگل ٹیم سے فائنلی اس پہ پوری بات کر لی ہے، اور انشاءاللہ تعالی صبح آپ کو ایک نوٹس ریسیو ہو جائے گا۔ اچھا، اب ان کا تیسرا سوال ہے جی کہ واٹس ایپ بچی نے نکاح نامہ جس دن نکاح ہوا اسی دن یا اس سے اگلے دن انہوں نے مجھے واٹس ایپ کیا۔ اس سلسلے سے انہوں نے کوئی ایک اپنی طرف سے گواہ بھی کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے اس چیز کا۔ شاید ان کا ذہن انتہائی بچگانا ہے، انہیں یہ علم نہیں ہے کہ میرا فون انڈر آبزرویشن تھا، میرے گھر کے فون انڈر آبزرویشن تھے، اور میرے فون گھر کے تو لے بھی لیے گئے تھے فورینزک کے لیے، اور مجھے غالباً 1 ہفتے کے بعد ملے تھے۔ ان کو شاید یہ علم ہی نہیں ہے، پولیس کو اس چیز کا بالکل کوئی آئیڈیا نہیں تھا۔ اور مجھے باخدا، میں قرآن کو حاضر ناظر جان کے یہ کہتا ہوں کہ جس دن ٹی وی پر نکاح نامہ آیا اور اس سے اگلے دن بچی ٹی وی پر شو ہوئی، ٹی وی پہ نکاح نامہ میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا تھا، میں قرآن پاک کو حاضر ناظر جان کر یہ کہتا ہوں۔ تو خدا کا واسطہ ہے آپ اس قسم کے صرف چند ویوز لینے کے لیے ایسے جھوٹے ہتھ کنڈے استعمال نہ کریں۔ سیکنڈلی، مجھے اس چیز کا علم تھا یا ماں کو علم تھا، باخدا میں قرآن پاک کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ ہمیں اس چیز کا کوئی علم نہیں تھا۔ آپ ایٹ لیسٹ اللہ پاک کا کہ جس پاک کلام کو میں گواہ بنا رہا ہوں، میرے پہ یقین نہیں تو آپ اسی چیز کے اوپر ٹرسٹ کر لیں کم از کم، اگر آپ اس کو کچھ سمجھتی ہیں۔ یہ انسیڈنٹ ہوا، اس کے بعد یہ نکاح نامہ سامنے آیا، تو یہ ایک نام، یہ فیملی، مجھے تو ابھی تک یہ نہیں پتا اس فیملی، یہ آج بلکہ کورٹ کے اندر پتہ چلا جی کہ وہ صاحب جو آپ جن کو بول رہی تھیں کہ 90,000 وہ کماتے ہیں، وہ صاحب پنجاب یونیورسٹی میں مالی لگے ہوئے ہیں۔ بچی 13 سال 11 مہینے کی تھی، اس نے آج تک اپنے کپڑے تک خود سلیکٹ نہیں کیے، وہ ماں کے ساتھ اور میرے ساتھ جاتی تھی، اور ہم ہی اسے کپڑے سلیکٹ کر کے دیتے تھے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنا لائف پارٹنر اور اتنا بڑا ڈیسیژن وہ خود سے لے کے وہ کر لی۔ سیکنڈلی، انہوں نے ایک انتہائی چیپ شاٹ کھیلی ہے، جس معاملے کو میں بڑے عرصے سے دبا کے بیٹھا ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ یہ معاملہ اس طرف جائے، نہ مجھے جانے دیا، میں نے جانے دیا، میں نے اس کو حتی الامکان کوشش کی کہ یہ معاملہ اس طرف نہیں جائے۔ ایون مجھے میرے فرقے کی طرف سے بولا گیا کہ یار ہم آپ کو پوری سپورٹ کرتے ہیں، اور میں نے کہا نہیں، یہ معاملہ فرقہ واریت کی طرف میں نہیں جانے دوں گا۔ میری بیٹی قوم کی بیٹی ہے، وہ صرف ایک فقہ کی بیٹی نہیں ہے، میری بچی جو ہے وہ پوری قوم کی بیٹی ہے۔
انہیں اس چیز کو کے لیے میں کہتا ہوں کہ انہیں شرم آنی چاہیے کہ انہوں نے ایک فتنے کو جو دبا ہوا تھا انہوں نے اسے دوبارہ اٹھانے کی کوشش کی. میں اسے کنڈیم کروں گا. ایک انتہائی منافقانہ پروپیگنڈا چلا دیا گیا کہ جی بچی کی جان کو خطرہ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. ظاہر ہے اس سے جو کروایا جا رہا ہے وہ کر رہی ہے, اسے زبردستی کیا جا رہا ہے. تو آپ خود سمجھدار ہیں, چلے وہ تو بچی ہے, وہ لڑکا چلے میں کہتا ہوں وہ بھی نہ سمجھ ہے. آپ تو ماشاءاللہ سمجھدار ہیں, کوئی تھوڑا سا آپ کے ان کے ساتھ تعلقات بھی ہیں, لنک بھی ہیں, بقول آپ کی روزانہ ان سے بات بھی ہوتی ہے, جو کہ ایک انتہائی حیرت انگیز چیز ہے. خیر پھر بھی چلے ایگری کرتے ہیں. آپ ان کو ذرا سمجھائیں کہ کورٹ کے اندر جا کے کسی کی جان کو خطرہ نہیں ہوتا, اور کورٹ نے ان کو میری بیٹی کو اریسٹ کرنے کا نہیں بولا ہوا. کورٹ نے پروٹیکشن میں لا کے بولا ہوا ہے کہ پروٹیکشن میں لے کر آؤ اور بچی کا بیان دلواؤ اور بچی کی ایج ویریفائی کرو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کورٹ میں ڈیسائیڈ کریں, اگر بچی انڈر ایج ہے, اگر اس کا نکاح ہوا بھی ہے, بچی انڈر ایج ہے, تو کورٹ اسے ڈیسائیڈ کرے گی. اور کورٹ نے آج واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ہائی کورٹ سندھ کے اندر یہ کیس ہے, اور کسی اور ہائی کورٹ کے اندر بچی پیش ہو بھی جائے, یہ کیس تب تک چلے گا اور جب تک بچی یہاں پہ پروڈیوس کر کے اس سے یہاں پر جواب نہیں لے لیا جائے گا, کیونکہ کورٹ کو اس کیس کی سینسٹیوٹی نظر آ رہی ہے. اسی لیے آج کورٹ نے ISI اور MI ایجنسیز جو ہیں ان کو بھی ڈائریکٹ کیا ہے کہ شاید پولیس کی سرچ میں کوئی کوتاہی ہو. 3 صوبوں کی پولیس مل کر ایک چھوٹے سے بچوں کو نہ ڈھونڈ پائیں, یہ بہت بڑا کویشچن مارک ہے. آپ ماشاءاللہ بڑی عقل مند رپورٹر ہیں, آپ کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ اتنے سے بچے اتنے بڑے لیول کی سرچ کو ڈسیو نہیں کر سکتے. میں اس وقت میں اور بچی کی والدہ بچی کے اچھے برے کا سب سے زیادہ بہتر سوچ سکتے ہیں. آپ اس کی وکالت اس چیز میں نہ کریں. بچی کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے یہ میرا حق ہے, کیونکہ میں ہم بچی کے ماں باپ ہیں, یہ ہمارا حق ہے. اور آج کورٹ میں بھی یہ بولا گیا, جج صاحب نے کہا کہ ان والدین سے بچی کے سامنے پیش کرو, ادھر لے کر آؤ, یہ بیچارے کس پریشانی سے گزر رہے ہیں. اگر آپ کو اس پریشانی کا احساس نہیں ہے, خدا کبھی یہ ٹائم آپ پر نہ لائے کہ کبھی خدا نخواستہ آپ کے گھر میں ایسا کچھ ہو, کیونکہ یہ بہت برا وقت ہوتا ہے. اور مجھے ہی پتا ہے کہ میں کیسے اپنی بچی کے حق کے لیے کھڑا ہوں. کسی کی بچی کے اوپر تضحیق کرنا, اس کی انسلٹ کانسٹنٹلی اس کی فیملی کی انسلٹ کرنی, میں آپ خاتون ہیں, میں وہ الفاظ, میری تربیت ایسی نہیں ہوئی کہ میں آپ کے لیے ایسے الفاظ استعمال کروں. ڈیفینیٹلی اللہ پاک دیکھ رہا ہے, اور اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. اس میں جو ہے آپ کے جتنے پوائنٹس ہیں کہ جی کچھ یوٹیوبرز پیسے لے کے میرے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں, یہ تو آپ کو جواب دینا چاہیے کہ آپ اس گینگ سے کتنے پیسے لے کے بیٹھی ہوئی ہیں, جو آپ جو ہے وہ پیتھیٹکلی آپ ایک ایسی چیز کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں جو کہ ایک معاشرے کا ناسور ہوتا ہے. حیرت کی بات ہے, میں کیا کہہ سکتا ہوں اسے پڑھ کر. آپ نے کہا جی کہ میں نے پے رول پہ کچھ یوٹیوبرز رکھے ہیں, اور میرا خیال ہے ان یوٹیوبرز کا فرض ہے کہ وہ میدان میں آئیں اور اپنے آپ کو کلیریفائی کریں کہ کیا میں نے انہیں پے رول کے اوپر رکھا ہے یا نہیں. ایسا نہیں ہے جو یہ سین سامنے آ رہا ہے, اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی ایک منظم گروہ کام کر رہا ہے, اور ان کے پاس تمام کی تمام پروٹیکشنز موجود ہیں. وہ ہر چیز, چونکہ ان کا کام ہی یہ ہے کہ بچوں کو اغوا کرنا اور اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے اسے غائب کر کے اس کے بعد ان کو ہیومن ٹریفکنگ کے اندر یوز کر دینا. ہم نے ڈارک ویب کبھی بھی ورڈ یوز نہیں کیا, ہم ہمیشہ سے ہیومن ٹریفکنگ کا ورڈ یوز کر رہے ہیں. البتہ ہیومن ٹریفکنگ کے اوپر اس کے تانے بانے گئے ہیں, بڑے اسٹرانگلی گئے ہیں. سیکنڈلی دبئی ڈیفینیٹلی لنکڈ اپ ہوا. حاضر سروس منسٹر نے اگر اس چیز کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, اور انہوں نے تو ایک گینگ کا 20 سال پرانا ریکارڈ اس کے ساتھ لنک کر دیا ہے, تو آپ کو میرا خیال ہے آپ کی ان باتوں کی کوئی لاجک رہ نہیں جاتی. اس کے تانے بانے مافیا سے بڑے اسٹرانگلی ملے ہیں.